دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ غفران صاحب بول رہے ہیں؟ جی 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 غفران بھائی بول رہے ہیں۔ میں منور نقشبندی بول رہا ہوں۔ منور نقشبندی جی، نمبر کہاں سے ملا آپ کو؟ اصل میں ایک وائس سنی تھی آپ کی، جس میں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ مشرکین کیا کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالحین کو جو ہے بت کہا ہے۔ صالحین کو بت کہا ہے، آپ کو ایک وائس آئی تھی میرے نام سے نا؟ ہاں میرے نام سے؟ ہاں اچھا تو وہ اصلاح المسلمین گروپ میں آپ نے دیکھا ہوگا شاید۔ ہاں تو جو بھی ہے، تو کیا آپ اس کے قائل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاذ اللہ رب العالمین ولیوں کو اپنے محبوب بندوں کو بت کہا ہے؟ بت کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ نہیں، آپ نے دیکھیے بات آپ کیا کر رہے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے تو قرآن میں ہوگا۔ دیکھیے آپ کو سنیے، آپ سے بات کروں گا انشاءاللہ اچھے لہجے میں، انشاءاللہ آپ اچھے لہجے میں بات کرو گے، امید ہے۔ کوئی بات نہیں ہے، کیجیے آپ، اچھی بات ہے، لیکن آپ اپنے پہلے آپ نے جو بات کہی اس کو سمجھیے۔ آپ نے کہا کہ اللہ نے بت کہا ہے تو قرآن میں ہوگا۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ مطلب وہ خیاط نہیں، آپ نے جب کہہ دیا اللہ نے فرمایا ہے تو اب قرآن میں آیت دکھائیے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، جواب دے رہا ہوں۔ ہاں دیجیے۔ ہاں آپ سے بات کروں گا، اس کے بعد ایک بھائی اور ہیں ان سے بات کرنا ہے، پھر ایک ارے کیجیے، آپ کو جتنا کرنا ہے سب سے کیجیے، آپ مجھ سے خالی بات کیجیے بس ابھی فی الحال۔ ہاں وہی آپ لوگوں کا جواب ہی دینے کے لیے دیتا ہوں۔ ارے تو ہاں دو تو یار۔ ہاں تو آپ نے پہلے یہ میرے سوال کا جواب دینا، پھر آپ کے سوال کا جواب ملے گا۔ ارے میں آپ کے سوال کا کیا جواب دوں گا؟ آپ نے جو دعویٰ کیا ہے اس پر میں آپ سے دلیل طلب کر رہا ہوں۔ کیونکہ دلیل طلب کر رہے ہیں نا تو بس۔ ہاں تو دلیل دیجیے۔ بت کیا ہے میں پوچھ رہا ہوں آپ۔ ارے یار کیا ہے کیا نہیں ہے اس سے ہمیں کیا لینا؟ آپ نے کہا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے بت، تو اللہ کا فرمان کہاں ہے؟ میں بتا رہا ہوں اللہ کا فرمان کیا ہے مجھے بتائیے ذرا۔ میرے بھائی اللہ کا فرمان آپ کو نہیں پتا کیا؟ نہیں تو آپ کو تو سمجھ میں نہیں، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی اللہ کا فرمان جب آپ کو پتا ہے اور اللہ نے بت فرمایا تو قرآن میں ہوگا نا وہ۔ بالکل ہے۔ ہاں تو بتائیں، آیت پڑھیے۔ ارے بھائی نے آیت پیش کیا تھا مطلب آپ غائب ہو گئی آیت معاذ اللہ رب العالمین۔ میرے بھائی گروپ میں، آپ گروپ میں ہو کہ نہیں؟ میں گروپ میں بات نہیں کرتا ہوں، میں فون پہ کال پہ بات کرتا ہوں ڈائریکٹ۔ گروپ میں پیش کیا ہوں میں نے آیت، آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے۔ سنیے، قیامت آ جائے گی آپ کوئی آیت کبھی پیش نہیں کر سکتے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان موجود ہے کہ جو قرآن کی منمانی تفسیر کرے اور جو جھوٹی باتوں کو میری طرف منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اچھا ایک منٹ، پیارے آپ کو ذرہ برابر اللہ کا خوف نہیں ہے؟ میں آپ کو ایک بیان کرتا ہوں، ایک آیت بتاتا ہوں، وہ آیت ٹھیک ہے؟ ہاں بتائیے آیت بتائیے جس کا مطلب یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالحین کو بت کہا ہو۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 5 پڑھیے۔ ہم کیوں پڑھیں گے یار، آپ پڑھ کے سنائیے نا۔ میرے بھائی ہم آپ کے منہ سے سننا چاہتے ہیں۔ ہمارے منہ سے آپ کیا سنیں گے؟ ارے یار اب دیکھو یار، آپ کو سوال کا جواب بھی چاہیے اور ایسی بات بھی کر رہے ہو۔ ارے تو آپ جو دعویٰ آپ کریں گے تو دلیل آپ دیں گے نا۔ تو بھائی میں دلیل دینے کے لیے کہاں انکار کر رہا ہوں؟ ہاں تو دیجیے، آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ کن کے بت ہیں بتا دو آپ۔ جتنے بھی بتوں کا ذکر ہوا ہے، جتنے بھی بتوں کا ذکر ہوا ہے کن کے بت ہیں؟ دیکھو، ایک بت بنا لینا اور صالحین کے جو ہے جسم اطہر، دونوں میں یعنی کہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے۔ میرے بھائی دیکھو یار، آپ بات کو گھماؤ مت۔ ہم گھماتے نہیں ہیں۔ اچھا یہ سنیے، مجھے یہ بتائیے، آپ ایک چولہا گھر میں بنا لیں گے، ٹھیک ہے، اور چولہا پہلے منزل میں رکھیں گے اور چوتھے منزل پہ آپ ہانڈی رکھیں گے اور سوچیں گے کھانا پک جائے گا تو پک جائے گا کھانا؟ بس یہ مثالوں سے تو آپ جیتتے ہیں بھائی، مثال مت دیجیے۔ ارے سنا، ابھی تو میں قرآن کی آیت پیش کروں گا اور بتاؤں گا کہ مشرکین جن، سنو قرآن کی آیت پیش کر کے ابھی بتاؤں گا مشرکین جن کو پوچھتے تھے۔ ارے سن تو رہے پیارے، ابھی میں قرآن کی آیت پڑھ کے بتاؤں گا۔ سورہ اسراء آیت نمبر غالباً 57 یا 157 ہے کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ مشرکین جن کو پکارتے پوجتے تھے وہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرتے تھے۔ کون ہے وہ؟ تو وسیلہ تلاش کرتے تھے وہ
ایمان والے تو صالحین قرآن تو بتا رہا ہے کہ صالحین ایمان والے تو وسیلہ تلاش کرنے والے ہیں. جس آیت میں ہے نا، سنیے، جس آیت کے اندر وہ سورہ اسرائیل کی آیت نمبر 56 اور 57 سنیے چلیے اللہ تعالیٰ نے کہا جنہیں یہ باتیں ہیں یہ اپنے رب کی طرف ان کا وسیلہ اپنے رب کی جستجو میں لگے. ہاں تو وہ تو خود وسیلہ تلاش کرتے ہیں، تو ان کو کیسے تم کہہ رہے ہو؟ سنیے ہاں تو صالحین تو مراد ہے. اب صالحین کو آپ بت کہہ رہے ہیں تو اب بت ثابت کیجیے نا. اب سنیے گا نا میرے بھائی، بتائیے. آپ کے گھر والے بت کہہ رہے ہیں، ایک مناظرے نہیں ہے، کئی مناظروں میں انا للہ وانا الیہ راجعون لعنت اللہ علی الکاذبین. آمین. ہاں آمین ثم آمین. آپ دلیل دیے، قرآن پڑھیے نا یار، ادھر ادھر کی بات کر رہے ہیں. بات نہیں، آپ جیسے لوگ مناظرہ ہوتے رہتا ہے. آپ اس میں کیا ہوا مسئلہ کہ جب میں کوئی دلیل پیش کرتا ہوں تو اس سے مراد کہاں لی جاتی ہے کہ بھائی یہ بت ہیں. تو جب میں نے سورہ اسرائیل کی بھی آیت پیش کری، دوسری جگہ میرا مناظرہ تھا، اس کے اندر جب میں نے پیش کری تو اس میں بھی یہ بت مراد لے رہے تھے. تو جب بت مراد لیے ہیں، کون کیا مراد لے رہے تھے اس کو چھوڑو. کیوں بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالحین کو بت فرمایا، یہ آپ دلیل پیش کیجئے. میں کیا کہہ رہا ہوں، بت کس کے ہیں آپ بتا دیجئے نا. یہ اچھا بت، چلو نبیوں کے بت ہیں، ولیوں کے بھی بت ہیں، تو اس سے کیا مطلب نبی خود بذات خود بت ہو گئے؟ بت کا معنی کیا ہے؟ کوئی بے عزتی ہے بتائیے آپ. ہاں بہت بے عزتی ہے. بت اللہ کا دشمن ہے، جہنمی ہے. اب لا یستوی اصحاب، سنیے میری بات سنیے، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جہنمی اور جنتی برابر نہیں. بالکل نہیں. اللہ کے نبی جنتی ہیں اور بت جہنمی ہے. انکا وما تعبدوا من دون اللہ حسب جہنم، غالباً ایسی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بتوں کے پجاریوں کو اور بتوں کو جہنم میں داخل فرمائے گا. اور مومن سن یہ بتاؤ تو انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا؟ یہ آپ کو مراد لے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ مراد لے رہے ہیں. آپ کیا مراد لے رہے ہیں بتائیے؟ جب اللہ نے فرما دیا کہ جہنم میں بتوں کے پجاری اور بتوں کو ڈالے جائیں گے، تو کیا یہ بتاؤ کہ انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو بھی ڈالا جائے گا جہنم میں؟ یہ آپ مراد لے رہے ہیں. ارے آپ کیا مراد لے رہے ہیں؟ آپ تو بتائیے. نہیں، آپ تو یہ لے رہے ہیں کہ دیکھیے بتائیے. پکارا جائے، ہاں، ان کو بت کہا گیا ہے. اچھا ان کو بت کہا گیا، تو مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر جہنم میں ڈالا جائے گا معاذ اللہ رب العالمین. بھائی وہ تو تم مراد لے رہے ہو نا. ہم کہا، ارے تم تو بتا رہے ہو نا کہ جن کی عبادت کیا جائے اسی کو بت کہا گیا ہے. آپ کی صلاحیت کیا ہے؟ ارے کیا دیکھ، سنیے میری بات سنیے، میں اپنی وضاحت کر دیتا ہوں. سنیے، ہمارا عقیدہ یہ ہے اور مفسرین نے یہی بتایا ہے کہ جہنم میں جو ڈالے جائیں گے وہ انبیاء علیہ السلام کے بت ہیں، جن کو کافروں نے، مشرکوں نے خود سے گھڑ کے بنا لیا تھا، جن بتوں کا دور دور تک انبیاء اولیاء سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. جو جہنمی بت ہوں گے، جو ان سے مراد کون سے بت ہیں بھائی؟ ارے وہ جو بت ان کا بنایا گیا تھا، ان کے نام سے منسوب کیا گیا تھا. ایک منٹ، خالی صالحین کے ہی بت بنائے گئے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بنائے گئے، حضرت عزیر علیہ السلام کے بنائے گئے. تو بنائے گئے تو اچھا یہ بتاؤ حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا تعلق ان بتوں سے؟ اچھا میں کیا کہہ رہا ہوں، کوئی تعلق ہے؟ صالحین کے ہی بت، خالی صالحین کی ہی بت ہیں کہ اور؟ ارے یار کہاں تم جا رہے ہو؟ میں تو یہاں نبیوں کا ذکر کر رہا ہوں. میرے بھائی جو میں بھی بتا رہا ہوں، جو جہنم سے آپ جو آیت آپ نے پڑھا ہے، ہاں وہ جہنم سے جو مراد ہے نا میرے بھائی، تو وہ دوسروں کی بتیں موجود ہیں، دوسروں کی بت کی باتیں موجود ہیں میرے بھائی. کیا صالحین کے بت ہے نا، جو صالحین کے بت بنائے گئے؟ ارے تو یہی میں تو، جو بت بنایا گیا تھا ان بتوں کو ڈالا جائے گا نا جہنم میں، صالحین کو تو نہیں ڈالا جائے گا میرے بھائی. جو صالحین کے بت ہے نا، صالحین کی مراد آپ الگ لے رہے ہو. میں تمام سنو پہلے سمجھو، دماغ کھاتے کیا ہو تم لوگ یار. جتنے بھی بتوں کے پجاری ہیں، جتنے بھی بتوں کے پجاری ہیں اور جتنے بت ہیں باطل معبود ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہو، حضرت عزیر علیہ السلام کے، جتنے بھی باطل معبود بت ہیں سب کو اللہ جہنم میں ڈالے گا. اچھا سنیے، ایک کام کریے، آپ کا عقیدہ پیش کرے تو. ارے میں تو عقیدہ بتا رہا ہوں نا، یا قرآن سے بتا رہا ہوں اپنا عقیدہ؟ نہیں، وہ عقیدہ نہیں پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. ہاں اب سنو، اب بتوں میں اور قبر نبی میں اور قبر ولی میں اور بتوں میں کتنا بڑا فرق ہے آپ سمجھیے. دیکھیے، بت اللہ کا دشمن ہے کیونکہ اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا. جیسے کہ انکا وما تعبدون یا وما تعبدون ہے، انکا وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ اللہ تبارک و تعالی بتوں کو اور ان کے پجاریوں کو جہنم میں داخل فرمائے گا. اب دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنتی اور جہنمی برابر نہیں. اب یہ بتائیے کہ بت جہنمی
اور اللہ کے ولی، اللہ کے نبی جنتی، اور ایک مومن ادنا درجے. سنو پہلے پوری بات میری سن لو. ارے یار سن تو لو یار، تم کو بھی موقع دیں گے. تم پریشان کیوں رہے ہو؟ تم بھی اپنے عقیدے کی وضاحت کرنا. سنو ارے یار پھر پہلے میری بات پوری ہو جانے تو پھر بات ادھوری رہے گی تو مزہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، میں اپنا عقیدہ جو آپ کو بتا رہا ہوں. تو بت جہنمی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا دشمن ہے، اور اللہ کے نبیوں کی شان تو بہت اونچی ہے. ایک عام مومن کا جو خبر ہے نا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جنت کا ٹکڑا ہے. تو بتاؤ کہ بت جہنمی ہے، لعنتی ہے، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اور ایک عام مومن کا خبر جنت کا ٹکڑا ہے. پھر بتاؤ جو اللہ کا محبوب ہوگا ان کے خبر کا شان، ان کے خبر کی شان کیا ہوگی؟ پھر جو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبیوں کے خبروں کی شان کیا ہوگی؟ اس لیے کہ خبروں کو انبیاء علیہ السلام سے تعلق ہے کہ ان کو پھر دوبارہ وہیں سے اٹھایا جائے گا، اور ان کا تعلق رہتا ہے خبر سے. لیکن کسی بھی نبی اور ولی کا بتوں سے کیا تعلق؟ یہ تو لوگ اپنے من سے گھر کے ان کے نام سے منسوخ کر دیے. جیسا کہ میں نے آپ کو مثال دیا تھا کہ آپ ایک پہلے منزل پہ چولہا رکھیں اور چوتھے منزل پہ ہانڈی رکھیں، اور آپ گمان کریں کھانا پک جائے گا. تو یہ تو آپ کی بیوقوفی اور جہالت ہے نا. ایسے مشرکین کا حال تھا. جو کے بت بنائے گئے. کی بات سنو گے پوری؟ ہاں بولو، اب بولو تم بولو. جو ابراہیم علیہ السلام کے بت بنائے گئے، دیگر جو انبیاء کے بت بنائے گئے ہیں، ہاں تو وہ صالحین. اب جو بت بنائے گئے ان بتوں کا کیا معاملہ ہے؟ ان کو کیا کہو گے؟ وہ جہنمی، وہ سارے بت جہنمی ہے، جہنم میں جائیں گے. ٹھیک ہے، جہنم میں جائیں گے. ہاں، اس لیے کہ ان کا کوئی مطلب ہی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں ہے ان بتوں کا. جاہلوں نے، کفاروں نے اپنے من سے گھڑ کے بنایا تھا اس کو، اور منسوخ کر دیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف. اس بت سے سنو مجھے جواب دیا آپ. اس بت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق بتائیے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کے قبر سے تعلق ہے کہ نہیں ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ نے جو جہنم والی آیت پڑھی ہے، ہاں وہ فٹ ہو گئی نا. آپ کہاں جائیں گے؟ وہ جہنم میں کون جائے گا؟ جہنم میں بت جائیں گے. بات ختم نا. ارے بت جائیں نا، چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بت ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بت ہوں، جتنے بھی بت ہیں سب جہنم میں جائیں گے. جی بالکل. اب ان لوگوں کو تو صالحین ہے، بے خطا ہے. بات. ارے یار کیا تم بول رہے ہو؟ کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ ٹاپک کیا ہے میں بتا دوں. ٹاپک کیا ہے؟ کہنا کیا چاہتے تم؟ بعد وفات. سنیے ٹاپک کیا ہے، ایک دم سمپل سی بات بتا رہا ہوں. بعد وفات صالحین. وفات چھوڑو، ابھی یہاں خبر میں خبر اور بت کی بات کرو. اچھا میں نے ثابت کیا الحمدللہ کہ خبر میں اور بت میں زمین آسمان سے زیادہ فرق ہے. میں کیا بول رہا ہوں؟ ہاں، آپ کے نزدیک بعد وفات صالحین مددگار ہے؟ ارے مدد ایک الگ ٹاپک ہے، ابھی بت پہ ارے نا. اب بتوں سے یہ بھاگ رہا ہے. سنیے، ہم لوگ جب مزار اولیاء، سنو میری بات، جب ہم مزارات اولیاء پہ جاتے ہیں تو تم بتوں سے تجویز دیتے ہو کہ یہ جو ہے بت کے اڈے ہیں، وہاں پہ شرک ہوتا ہے. قبر اولیاء کو تم بتوں سے تجویز دیتے ہو. اسی لیے ہم نے ثابت کیا کہ ایک عام ادنا سا مومن کا قبر جنت کا ٹکڑا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسے پیغمبر کی طرف منسوب ہونے والے بت کو بھی جہنمی کہا ہے. حضرت حسین علیہ السلام کی طرف منسوب کرنے والے باطل معبود کو بت کو جہنمی کہا ہے. اگر کتنے بڑے نبی کے نام سے بت بنا لیا جائے، ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کسی نبی کے ساتھ بتوں کا، وہ تو جاہل و کافروں نے بنا، اس لیے وہ جہنمی ہے. اور قبر رسول، سنیے، قبر رسول سے ہمارے رسول اللہ کا تعلق ہے، اور تمام ولیوں کا ان کے قبروں سے تعلق ہے. تو بھائی مومن کا قبر تو جنت کا ٹکڑا ہوتا ہے، تو جو مومن مقبول ہوں ان کے قبر کا کیا عالم ہوگا؟ تو کیا بتاؤ کہ قبر ولی، قبر نبی جہنم میں داخل کیا جائے گا؟ وہ آپ کے نزدیک برابر کرتے ہیں؟ بتائیے، پہلے دلیل دیجیے. بالکل نہیں ہمارے نزدیک ایسا. اور آپ کے نزدیک چلے تو توبہ کیجیے، آپ توبہ کیجیے. کون کس بات سے؟ جو لوگ یہ کہے کہ ولی کا قبر اور بت، ولی کا قبر بت ہے، وہ جو ہے کافر ہے کہ نہیں، گمراہ ہے کہ نہیں؟ ابے میرے بھائی بات سنو، جس کی عبادت کری جاتی ہے کیا ہوتا ہے؟ ارے عبادت کرو چھوڑو، وہ بتاؤ مجھے کیا ہے بتائیے. ارے یار ابھی اس پہ بھی بات کریں گے، پہلے آپ اس بات سے رجوع کیجیے، اس بات کو مانیے. پہلے قبر اور بت پر بات کیجیے. آپ میرے پاس صرف 5 منٹ ہے، اس کے لیے بول رہا ہوں فٹافٹ بتا دو. ہاں جب فٹافٹ نہیں، آپ کو زندگی بھر کا ٹائم ہے، جب چاہیں آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جو شخص قبر نبی کو، قبر ولی کو بت کہے، وہ گمراہ ہے کہ نہیں، وہ کافر ہے کہ نہیں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کیا کہہ رہے ہو بتاؤ. میں تو کہہ رہا ہوں کہ بھائی قبر رسول کی کیا شان ہے، اللہ اکبر، وہ تو اعلیٰ درجے کی جنت ہے. ارے بالکل صحیح بات ہے. ابھی یہاں لیکن جو اعلیٰ درجے کی جنت کو جو بت کہے تو وہ کیا ہے، وہ کافر ہے کہ نہیں؟ جنت کو جو جہنم بتائے، اللہ کے سنیے، اللہ کے سوا جس کی عبادت کرے کوئی، ارے اللہ کی سوا عبادت کرنے والا ایک الگ مسئلہ ہے بھائی. ابھی بت کی ہم بات کر رہے ہیں، قبر رسول، قبر نبی کی اور بت کی بات کر رہے ہیں.
नहीं जवाब दो ना भाई तुम। चलिए आप चलो इसमें आप पहले तो रुजू करो, तौबा करो कि जो शख्स खबरे नबी को, खबरे वली को बुत से तशबीह दे वो पक्का जहन्नमी है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, सुनिए, वला तलबिस, अरे सुन लो यार, वला तलबिसून, अरे यार सुन तो लो कुरान की आयत, वला तलबिसून अल हक़ बिल बातिली या वला तलबिसुल हक़ बिल बातिली व तक्तुमून अल हक़ व अंतुम तालमून। ठीक है, कुरान मजीद की आयत है कि हक और बातिल को जानबूझकर ना मिलाओ, लेकिन ये खबरे रसूल, खबरे वली हक हैं और बातिल माबूद बुत ये बातिल हैं, और जो बुत को खबरे रसूल का दर्जा दे और खबरे रसूल के बराबर बताए और खबरे रसूल को बुत बताए, वो हक को बातिल से मिला करके कुरान मजीद की मुखालिफत करता है। अच्छा सुनिए आप, अब चलिए अब आते हैं, अब आते हैं इबादत पर। चलिए आप बताइए इबादत करते हो कौन? बताइए इबादत की तारीफ क्या है, इबादत कहते किसे हैं? बस ये उलझाने वाला काम मत करो जो। अरे यार सुनो, जब किसी चीज को तुमको सुनो, तुमने कभी आम देखा ही नहीं है, अब सुन के खाली रट लगा, अरे वो आम खा रहा है, वो आम खा रहा है, तो तुम्हें पहले पता होना चाहिए कि तुम्हें इबादत होना चाहिए। हाँ, अल्लाह की सिवा जिनकी इबादत हो रही है उन्हें क्या कहते हो तुम? अरे तो अल्लाह की इबादत कहते किसे हैं यार? कैसे पता चलेगा कि ये एक दूसरे की इबादत पुकारना इबादत है? पुकारना इबादत है? जी बिल्कुल। चलिए दलील दीजिए कि पुकारना इबादत है। हदीस देता हूँ मैं, आपका नंबर यही है, व्हाट्सएप नंबर है। चलिए हदीस तो हर जगह, फिर पुकारने का मतलब ये इबादत ही लेंगे ना भाई। मैं दे रहा हूँ दलील ना, दलील से मत। अरे सुनिए आप हदीस नहीं, मैं कुरान सुना देता हूँ आपको पुकारने के ताल्लुक से। आपके नजदीक हदीस की और जो आवाज में आप बोल रहे हैं ना, हाउस में तो बोल रहे हैं ना कि पुकारना इबादत है। बिल्कुल, दुआ करना इबादत है। अरे यार अब दुआ में आ गए तो दुआ क्या है? दुआ किसे कहते हैं? दुआ किसे कहते हैं? जरा दुआ की तारीफ बताओ मेरे भाई। दुआ क्या है तुम नहीं जानते हो? दुआ ये है अपने रब से फरियाद करना। सुनिए हम अल्हम्दुलिल्लाह इबादत, सुनिए हम दुआ कहते हैं अपने रब से मांगने को, रब से फरियाद करने को दुआ कहते हैं। हर किसी से मांगने को दुआ नहीं कहते। किसी और से मांगने से क्या बोलते हो? वो इल्तजा है। वो इल्तजा है? हाँ, वो दुआ में नहीं आता। तो आपके नजदीक बाद वफात की बताइए, आप अपने माँ बाप से मांगते तो क्या वो भी दुआ है? बाद वफात की बात करिए। अच्छा तो मतलब अगर हयात में मांगेंगे तो दुआ नहीं है, बाद वफात मांगेंगे तो दुआ है। ये किस किताब में आपने पढ़ा? जरा आयत पढ़ो, हदीस पढ़ो। मेरे भाई बाद वफात सालिहीन से तुम मांग रहे हो। अरे यार फिर वही बात मैं पूछ रहा हूँ कि बाद वफात अगर मांगो तो दुआ हो जाता है, और वफात से पहले मांगो तो वो दुआ नहीं होता। तो ये आपने पढ़ा कहाँ यार? तो हमें तो पढ़ाओ। दिल खुशा है, औलाद हाजत रवा है, वो औलाद बख्श। अरे वो तो अल्लाह ने बनाया। अरे यार अल्लाह ने खुद बताया है कि तुम्हारा मददगार है। कौन मददगार? को मदद करते कौन है? मदद करने वाले मुश्किल कुशा नहीं तो कौन है? आयत पेश करो। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू। अल्लाह खुद फरमा रहा है कि ये अल्लाह तुम्हारे मददगार, रसूल तुम्हारे मददगार, मोमिनीन तुम्हारे मददगार हैं। हयात में भाई किस बात की दलील नहीं? अच्छा कहाँ पढ़िए? नहीं हयात पढ़िए, किस आयत का तर्जमा है कि हयात में है? अरे वही पूछ रहा हूँ ना। अच्छा ये बताइए कि इस दुनिया में काफिरों से हयात में मदद ली जा सकती है या नहीं? बिल्कुल ली जा सकती है। एक आयत पढ़िए कि तुम्हारे काफिर मददगार हैं। क्या? अरे भाई आयत पढ़िए, हदीस पढ़िए कि काफिर तुम्हारे मददगार हैं। मैं अपना खुद का प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मेरा बिजनेस है काफिरों से। अरे तो चलो काफिर तो, अरे तो तुम मांग रहे हो ना, तो ये तो तुम तो बिल्कुल जो है गलत काम कर रहे हो भाई। तुम्हें ना कुरान में कहीं जिक्र है कि काफिर तुम्हारे मददगार हैं, ना हदीस में कहीं है कि काफिर तुम्हारे मददगार हैं। देखिए तुम लोगों की ये बदकिस्मती है। तुम आपके आगे खिलौना होगा भाई, जिससे आप खेल रहे हो, हमारे आगे खिलौना नहीं। अच्छा ये बताओ कि हदीस और कुरान में कहीं तुमने देखा है कि पढ़ा है या सुना है किसी मौलवी से अपने कि अल्लाह ने फरमाया हो कि काफिर तुम्हारे मददगार हैं, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि काफिर तुम्हारे मददगार हैं? कुरान और हदीस में तो हमने बहुत पढ़ा है, मोमिन तुम्हारे मददगार, रसूल तुम्हारे मददगार। आप ताजीर है, सारी दलीलें आपके सामने आ जाएंगी। आप ताजीर है? क्या जी? ताजीर हो आप? ताजीर हो, सारी दलीलें आपके सामने। अरे ताजीर ये क्या होता है? मैं चैलेंज करता। सुनो जिस दिन कुरान की एक आयत या एक हदीस कोई वहाबी ज़ईफ हदीस से पेश कर दे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि काफिर तुम्हारे मददगार हैं, या कुरान में एक आयत मौजूद हो कि काफिर तुम्हारे मददगार हैं, मैं तौबा कर लूंगा बरकत से। काफिरों से लेन देन साबित करूं मैं? अरे लेन देन छोड़ो, अल्लाह ने ये बताया कि काफिर तुम्हारे मददगार हैं। मैं क्या? अल्लाह तो बता रहा है कि मोमिन तुम्हारे मददगार। अगर हयात की बात हो रही है तो काफिर हयात में नहीं है क्या? आपकी की लफ्ज़ बिरयानी चाहिए आपको तो नहीं? अरे यार कहाँ तुम फंसोगे? मैं पूछ रहा हूँ काफिर दुनिया में हयात है कि नहीं है? भाई बिल्कुल हयात है। तो फिर अल्लाह ने क्यों नहीं फरमाया कि दुनिया में काफिर तुम्हारे मददगार हैं? तो तुम खेल रहे हो ना। ये तुम चलो सुनो, मेरे अल्लाह ने, मेरे रसूलुल्लाह ने ये
ہمیں جو ہے بتایا ہے، ہمیں سکھایا ہے مطلقاً فرما کر کے کہ مومنین تمہارے مددگار ہیں، دنیا میں ہیں تو تمہارے مددگار، آخرت میں ہیں تو تمہارے مددگار، قبر میں ہیں تو تمہارے مددگار. یعنی کہ یہ نہیں فرمایا کہ یہاں مددگار وہاں نہیں، وہاں مددگار. یہ تو انگریزوں نے تمہیں سکھایا ہے. یہ تو آپ لوگوں کو آپ ہی بولیں، میری بات سنو، میری بات سنو. ہاں بولو. آپ کے ذمہ آ گیا ہے کہ دنیا کے علاوہ وہ مددگار ہیں، یہ پیش کریں آپ. ہاں بعد وفات وہ مددگار ہیں، یہ پیش کریں. ارے تو میں تو کر رہا ہوں نا. جی کریے. بعد وفات کیا بعد وفات کریں گے؟ بعد وفات والے ان مددگار ہیں، پیش کریے. ارے تو کر تو رہا ہوں نا. انما ولیکم اللہ ورسول والذین آمنوا. کیا ہے ترجمہ؟ مومنین تمہارے مددگار ہیں. ہاں کب مددگار ہیں؟ اچھا یہ بتاؤ کہ مومنین ایک بھی سنیے یہ بات. ارے چھوڑو یار پہلے ابھی ادھر مت جا. ابھی مومنین انتقال کے بعد مومن رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں؟ ارے بات سنو نا بھائی، تم بات. ارے یار چلو کیا کھاتے ہو یار، مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کچھ. بات تو سن لو میرے. ہاں بولو. ایک بھی محدثین مفسرین کے اس آیت کی تفسیر میں یہ دکھا دو کہ بعد وفات کا یہ مراد لیا جائے گا. کیا چیز جو آپ بک رہے ہو؟ دیکھو کسی چیز کے جواز کے لیے جو ہے نا، کسی چیز کے جواز کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس فعل سے ہم روکا نہ گیا ہو، لیکن کسی چیز کو روکنے کے لیے عدم جواز کا ہونا ضروری ہے. تم روک رہے ہو تو ہو جائے گا. ارے سنو میری بات. اب قاعدہ ہو جائے گا. ارے یار سنو، میں تمہیں قاعدہ اور قانون سکھا رہا ہوں. سنیے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم شراب پیتے تھے. کیوں پیتے تھے؟ اس لیے کہ منع نہیں کیا گیا تھا. جب منع ہو گیا، حرام ہو گیا، پینا چھوڑ دیے. یہ شریعت کا. ارے سنو تو یار، ارے سنو پاگل کیوں رہے شریعت. ارے یار شریعت کا معیار یہ ہے کہ کسی چیز کو کرنے سے حرام ثابت نہیں ہوتا ہے، بلکہ کسی چیز کے منع کرنے سے تب حرام ثابت ہوتا ہے، اور منع نہ کرنے سے حرام ثابت نہیں ہوتا ہے. تو آپ منع کر رہے ہیں تو آپ عدم جواز لے کے آئیں گے کہ کس بنا پر منع کر رہے ہیں. آپ کو دلیل کہاں ملی منع کرنے کی؟ ٹھیک ہے، اور ہم کو منع نہیں ملا ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں. آپ منع لے کر کے آئے کہ بھائی بعد وصال مت مانگو، یہ آیت پڑھو، یہ حدیث پڑھو، چھوڑ دیں گے ہم. لیکن ابھی تک ہم نے یہ آیت پڑھی نہیں، یہ حدیث پڑھی نہیں ہے، اس لیے ہم کر رہے ہیں. حضرت اس حدیث کا کیا کریں گے آپ؟ کس حدیث کا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 1010 کا. ہاں پڑھو. ابھی پانی پلاتے تم کو. پڑھو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑا، ہاں، تو وہ دعا کرتے ہیں اپنے رب سے اور کہتے ہیں کہ اے رب، جب تیرے نبی ہم میں موجود تھے تو ہم ان کے وسیلے سے دعا کرتے تھے اور تو پانی برساتا تھا. اب میں نہیں رہے، اس لیے ہم ان کے چچا عباس کا وسیلہ لگاتے ہیں اور پانی برساتا. تو اس سے کیا ہو گیا؟ آپ کیا مراد لے رہے ہو؟ کیا مراد لے رہے ہیں؟ ہم تو یہ نہیں مراد لے رہے کہ غیر نبی سے بھی جو ہے وسیلہ لینا جائز ہے. تو مطلب آپ کے دماغ میں گوبر پکا بھرا ہے بھائی. سنو چلو آپ سنو. اب آپ کو میں سنو دیکھو، زندہ بحیات والے غیر نبی والے، اس پہ ہمارا بھی اعتراض نہیں، آپ کا بھی اعتراض نہیں، دونوں ایک. سنو بعد وصال. ارے یار سنو تو بعد سننے کی طاقت ہے. غیر مسلم سمجھ جائے گا اتنی آسانی ہے. ارے سنو، وہاں بھی نہیں سمجھے گا، غیر مسلم سمجھ جائے گا، کیونکہ وہ خدا کا دشمن ہوتا ہے، رسول اللہ کا دشمن نہیں ہوتا. ارے سنو گے، سن، تمہارے تاریخ ابن کثیر میں ابن کثیر نے صحیح حدیث نقل کیا ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور تم یہاں آنا کہانی کرو گے ضعیف، تو تم تاریخ ابن کثیر پڑھ لینا. میں حوالہ بھیج دوں گا کہ تمہارے بہت بڑے امام ابن کثیر نے اس حدیث کو صحیح کہا. کیا؟ حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد وصال قحط سالی کے دور میں قبر رسول پر جاتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، دعا فرمائے. تو خواب میں سنا رہے. سنو یار، تیری بات میں سن رہا تھا، اب تو مر کیوں رہا ہے؟ اب حضرت عمر فاروق کے پاس وہ آ کر، ارے یار سند پتا ہے؟ سند میں ابھی تمہیں بھیجوں گا. تمہارے ابن کثیر نے سند بتا کے صحیح کا مہر لگایا ہے. ادھر سنیے، تمہارے ابن کثیر ہمارے آگے سند معتبر ہے. ارے تو مطلب تمہارا ابن کثیر جاہل تھا؟ وہ میرے بھائی ابن کثیر انسان انبیاءوں کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاءوں کے بعد. مطلب جہاں تمہارا عقیدہ ڈوب جائے تو وہاں پہ تمہارے ابن کثیر سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. میں تو پیش کر رہا ہوں آپ اس کی وہ ضعیف ہے، میں سند پیش کر رہا ہوں اس کی. ارے سنو، تمہارے ابن کثیر نے صحیح سند کیا ہوتی ہے. سنو، تمہارے نفس پرست مولوی جو آج سے 30 سال 20 سال پہلے مر کے مٹی میں ملے ہیں، تم اس کے مقابلے میں اپنے ابن کثیر کو لات مار رہے ہو. تمہارے ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، جہاں سے تمہارا دین نکلا ہے. اللہ نے قرآن کے اندر کہا. ارے بھاگو میں سنو، میں جو واقعہ بتا رہا ہوں یہ سنو کہ
حضرت بلال بن مزری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آتے ہیں، فرماتے ہیں عمر کو بشارت دے دو کہ تم سیراب کیے جاؤ گے اور حکومت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ اب حضرت عمر فاروق سے زیادہ سخت بندہ کون ہے دین کے معاملے میں؟ تو انہیں تو کہنا چاہیے تھا کہ تم قبر رسول میں جا کر کے تو شرک کر کے آئے ہو، چلو تمہیں پہلے حد لگاتے ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق تو رونے لگے، آنسو بہانے لگے۔ آپ نے پڑھی؟ اب سنو کہ یہ حدیث صحیح ہے دنیا وہابیت میں، آپ نے اگر کوئی دل گردہ والا حلالی ہے، اگر ضعیف ثابت کر دیا بریلویہ سے توبہ کر لوں گا، ٹھیک ہے؟ اب تم وہابی تو ایسے ہو، تجھے تو حدیث کا متن پڑھنا نہیں آتا، لیکن تم اپنے ملاؤں کی پوجا کرتے ہوئے صحیح حدیث کو ضعیف کر دے، تمہیں ماننا ہی نہیں ہے۔ اب سن، میں کر رہا ہوں بات نا، ہاں چلو پڑھو، سند پڑھو اور ضعیف ثابت کرو۔ واٹس ایپ پہ حدیث بھیج دو۔ ارے چل واٹس ایپ کے مفتی ابھی بھاگ مت سن۔ اب تمہارے ہیں ابن قیم قاضی، یہ ابن قیم جو ہے نا یہ بھی ابن تیمیہ کے شاگرد ہے تمہارے، اس نے الکلم الطیب ایک کتاب لکھا ہے جس میں حضرت کیا کہتے ہیں امام احمد بن حنبل رحم اللہ تعالی کا عمل نقل کیا ہے ایک حدیث کے مطابق، جو حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے۔ کیا ہے کہ جب تم سفر میں جاؤ اور جنگلوں میں تمہارے سواری بہک جائے تو تم آواز لگاؤ یا عباد اللہ اعینونی۔ تو ابن قیم لکھتا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل جب حج کے لیے نکلے سفر پہ تو وہ راستہ بھول گئے، تو انہوں نے زور زور سے یہی پکارنا شروع کر دیا، یا عباد اللہ اعینونی۔ غیب میں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، غیب میں حضرت امام احمد بن حنبل مدد مانگ رہے ہیں، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں تمہارے ابن قیم کہتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر پہنچ گئے۔ تو اب یہ بتاؤ امام احمد بن حنبل جو غیب میں مدد مانگ رہے تھے یا عباد اللہ اعینونی، وہ کیا ہے؟ آپ جو پیش کر رہے ہو نا پھر رکھنا پڑے گا۔ ارے چلو پھنسا لو یار مجھے، تم پھنساؤ۔ ابھی تم ضعیف کہہ کے کہاں تک بھاگو گے؟ تم ضعیف کہہ کے کہاں تک بھاگو گے؟ کیا بول رہا ہوں؟ ہاں بولو۔ والی روایت پیش کی ہے اس حدیث ہے مجھے، تو ابھی تو تجھے کچھ پتا بھی نہیں اس حدیث کے بارے میں، تم نے ضعیف کیسے کہہ دیا؟ مطلب بھکتی میں؟ ارے میں پیش کر رہا ہوں، ضعیف نہ نکلے تو بولنا۔ ہاں ارے تم ضعیف تو پہلے سن، تم مجھے راوی، ارے یار تم تو اصول بتائے گا نا، تو ضابطہ بتائے گا کہ کون سے راوی، اس میں کیا، کس راوی میں کیا خامی ہے، کس نے کیا ذرا کیا ہے، تب تو مانا جائے گا۔ ایسے کیسے مان لیں گے ہم؟ تم کہہ دے گا جیسے سنو، تم کہتے ہو ہم کسی کی نہیں مانتے قرآن حدیث، لیکن اپنے ملاؤں کی تو تم جو ہے بھکتی کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، جو کہہ دیتا ہے وہ مان لیتے ہو، جو پڑھتا ہے وہ پڑھ لیتے ہو، جو پڑھاتا ہے۔ فون کاٹنا پڑے گا اگر میری نہیں سنو گے اکیلے۔ ہاں تو بولو، ہاں بولو چلو سند پڑھو اور حدیث کا کیا مفہوم لیا؟ ارے میں نے مفہوم یہی لیا کہ جو زندہ ہیں، اللہ کے ولی ہوں، اللہ کے مومن بندے ہوں، پیارے بندے ہوں، ان سے بھی وسیلہ لیا جا سکتا ہے نبی کے علاوہ، ٹھیک ہے؟ یہ بالکل اچھا یہ بتاؤ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ لگانا شرک ہے اس لیے کہ ان کا انتقال ہو گیا؟ آپ پڑھو حدیث پر۔ بول تو رہا ہوں تم کو چاہیے بریانی۔ ارے مطلب انگریزوں کے کہنے پر جو بولی تو بول رہا ہے نا، جیسے تیرے ابن عبد الوہاب نزدی نے مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ میں مسلمانوں کو مشرک بتا کے قتل کیا، جبکہ میرے آقا 1400 سال پہلے فرمایا ہے، مسلم شریف میں روایت ہے کہ جزیرۃ العرب میں شیطان کی عبادت نہیں ہوگی، مگر تمہاری ابن عبد الوہاب نزدیک 5000 پاؤنڈ کے لالچ میں انگریزوں کی طرفداری اور غلامی میں اس قدر ڈوب گیا تھا کہ مسلمانوں کو نبی پاک کے حدیث کو بھلا کر کے مسلمانوں پر پیسے لے کر کے فتوا دیا۔ ہاں آپ وہیں کھڑے کام آج تم لوگ کر رہے ہو، آپ وہیں کھڑے تھے نا پلر کے پاس۔ نہیں ارے میرے پاس دونوں چیزیں نا، تمہارے ابن عبد الوہاب نزدیک کی کتاب التوحید ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ پتھروں کی پوجا کرتے تھے، یہاں پہ درختوں کی پوجا کرتے تھے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ جزیرۃ العرب میں پوجا ہی نہیں ہوگی ابلیس کی، عبداللہ شیطان کی۔ تو تمہارے مولوی نے جب فتوا دیا تو حدیث کے مخالفت کرتے ہوئے کس کے کہنے پر؟ انگریز نوازی پر، انگریز کے پاؤنڈ کے لالچ پر، عورت کے لالچ پر، دولت کے لالچ پر اس نے فتوا دیا تھا۔